اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں، پس یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے راہ پانا ممکن نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں کہ بشر اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا، مادی وجود اللہ کی نمائندگی نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ فرشتوں کو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ سمجھتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک کھانا اور لوگوں کے درمیان چلنا پھرنا رسالت کے منافی تھا. اگر کوئی بشر رسول بن سکتا ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہو اور اس کے ذریعے غیب کے ساتھ رابطہ قائم ہو، پھر یہ بشر اور فرشتہ دونوں مل کر نظیر بن جائیں. دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ اس رسول پر کوئی خزانہ اتار دیتا. ایک فقیر نادار جو اپنے نان جویں کا محتاج ہو، اللہ کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ان کے دماغوں میں خناس تھا. یہ اس کے پاس ایسا باغ ہوتا ہے جس سے وہ اپنی معیشت کو مستحکم کرتا. لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ باغ ہو، اس کے بعد باغ کھا جائیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ دیا اپنی بیٹی کو تو لوگ کھا گئے. یہ ظالم لوگ کہتے ہیں اس شخص کے ساتھ نہ فرشتہ ہے، نہ اس کے پاس خزانہ ہے، نہ کھانے کے لیے باغ ہے، لہٰذا یہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہے. مسلمانوں تم ایک صاحبزادہ شخص کی پیروی کرتے ہو. جب مشرکین یہ الزام لگاتے تھے تو اس قرآن کو گھڑنے میں دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسول نہایت عاقل سمجھدار ہے، دوسروں سے سیکھ کر کشش باتیں بناتا ہے. جب کہتے ہیں کہ رجل مسحورہ یہ صاحبزادہ آدمی ہے تو کسی سے کچھ سیکھنے کے قابل نہیں ہے، چونکہ صاحبزادہ انسان کو سیکھ نہیں سکتا. اس طرح ان مشرکین کے الزامات میں تضاد و تصادم ہے، سچ ہے، جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. پھر یہ کہ یہ آپ کے بارے میں متضاد و مختلف باتیں بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن خود آپ کے خلاف ایک الزام پر بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتے. متضاد باتیں کر کے نہ صرف انہیں حق کا راستہ نہیں ملتا بلکہ باطل پر چلنے کے راستے میں بھی تضاد کا شکار ہیں. اسی لیے قرآن جو ہے وہ نازل ہونے کا مقصد بتاتا ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے مگر عالمین کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ ہے. پھر یہ کہ اختلافی مسائل کا بیان بھی ہے اس میں. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، ہم نے قرآن کو تم پر صرف اس لیے نازل کیا ہے کہ تم جو اختلاف رکھتے ہو اس کو وہ تمہارے لیے روشن کر دے. اسی طرح سورہ مبارک صاد کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، اس کتاب کو مبارک بنا کر تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں. قرآن تدبر اور تفکر کے لیے ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے قرآن کو تمہاری طرف نازل کیا تاکہ جو کچھ لوگوں کی طرف نازل ہو چکا ہے اس کو واضح کر دے اور شاید یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. جب قرآن طالب علم سیکھتا ہے اور اس کے فرائض اس کو معلوم ہوتے ہیں تو اس کی کیا شان ہے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طالب علم کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو عادی بنائے، بروایت مؤدب کرے، علم کے طلب کرنے کا اس کے سیکھنے سے درماندہ نہ ہو، اور جو کچھ جان چکا ہے اس سے بہت کچھ سمجھے. مزید مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ علم کو کوئی شخص محفوظ نہیں کر سکتا مگر جو طویل عرصے تک پڑھتا رہے. یہ مولا کا فرمان ہے کہ جو شخص حاصل کردہ علم میں بہت زیادہ غور و فکر کرے گا وہ اپنے علم کو پختہ کرے گا اور جو بات نہیں سمجھ پایا تھا اسے سمجھ لے گا. مزید مولا فرماتے ہیں کہ اسے فقہ حاصل نہیں ہو سکتی جو اپنے درس کو برابر جاری نہیں رکھتا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم کو حاصل کریں
اور اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔